اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس من قيامه إلا السحر۔ برادران اسلام، دین و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم سب پر، امت اسلام پر خصوصی طور پر یہ احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر کے، بھلائی کے، نیکیوں کے خصوصی موسم عطا فرماتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارے کاروبار کے بھی الگ الگ موسم آتے ہیں، جن موسموں میں مندی نہیں ہوتی، تیزی ہوتی ہے، اور بہت کم وقت میں ہم زیادہ انکم کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے دین کے اعتبار سے، اپنی بندگی کے اعتبار سے، اپنے بندوں کو نیکیاں، خیر اور بھلائی حاصل کرنے کے موقع فراہم کرنے کے اعتبار سے سال میں ایک سے زائد ایسے موسم اور موقع عطا فرماتا ہے جس میں ہم اور آپ ایک محدود لمیٹڈ پیریڈ میں، محدود وقت میں، چند دنوں میں نیکیاں کر کے، اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کر کے اپنے نام عمل کو نیکیوں سے بھر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کر لیں، اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا سامان کر لیں، اس کا انتظام کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی گردنوں کو جہنم سے بھی آزاد کرنے کا سامان کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے کئی موسم عطا فرمائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان موسموں میں سے سب سے بڑا موسم یا سب سے بڑے موسموں میں سے ایک موسم ماہ رمضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع اس امت کو عطا فرمایا ہے کہ اس ایک مہینے کی عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں اپنے نام عمل کو نیکیوں سے بوجھل کر لیں، حسنات اکٹھا کر لیں، بھلائیاں جمع کر لیں، خیر اور اجر و ثواب کا بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنی رضامندی اور مغفرت کا راستہ ہموار کر لیں، تو یہ بہت بڑا احسان ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عظمت کو سمجھیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ ایک سال پہلے جو لوگ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ اگر ایک سال مزید زندہ رہتے اور انہیں یہ رمضان کا مہینہ بھی ملتا تو آپ سوچیں کہ انہیں کتنا بڑا نیکی کا، خیر کا موسم حاصل ہو جاتا، اور پورے ایک سال میں نمازوں کی پابندی کرنے سے تقریباً 6000 رکعت نمازیں فرائض کی ادا کرتا انسان، تو اسے کتنا نیکیوں کا ذخیرہ مل جاتا۔ تو جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ تو محروم رہے اس سے۔ ایک سال کی نیکیاں، فرائض، نمازیں، یہ ماہ رمضان کا روزہ، اس کی عبادتیں، قیام اللیل، صدقات، تسبیحات، اذکار، شب بیداری، شب قدر، اعتکاف، عمرہ، دیگر بہت ساری عبادات جو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ انہیں نہیں ملا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سال مزید زندہ رکھا، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہم لوگ زندہ ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم 1 سے 2 روز کے اندر ماہ رمضان کی سائے تلے ہوں گے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم احسان پر جو ہر بندے کے ساتھ، ہر فرد کے ساتھ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے،
اس احسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں اور آپ کو حمد کرنی چاہیے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک سال پھر زندہ رکھا، ماہ رمضان مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس فضیلت کے نتیجے میں ہمیں جنت میں ایک سال پہلے داخلہ ملے گا دوسرے ان نیکی کرنے والوں کی بالمقابل جو ایک سال پہلے دنیا سے چلے گئے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی نیکی کرنے والا آدمی رہا ہو، کتنا بھی بڑا عمل صالح کرنے والا کیوں نہ رہا ہو، حتیٰ کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں کلمہ توحید کے لیے، اللہ کی توحید کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والا بھی شخص رہا ہو اور میدانی کارزار میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کا جام پی لیا ہو، لیکن ایک سال پہلے یہ دنیا سے گیا ہو اور ہم ایک سال کے بعد عمومی طور پر عام موت مر کر کے دنیا سے جائیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کے مقابلے میں ایک سال پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اس موقع جو موقع مل رہا ہے، اس موقع کی اہمیت ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ موقع دیا ہے تو ہم اس کی قدر کریں، اس کی عظمت کو سمجھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی تمام تر خیر و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موسم بہت غنیمت ہے، ہم سب کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ روایتی طور پر یہ مہینہ آئے اور چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے مہینے آئے گئے، 12 مہینے ہر سال آتے ہیں جاتے ہیں، اس سے پہلے رجب بھی گیا ہے، یہ شعبان بھی جانے کو ہے، ایسے ہی رمضان بھی آئے گا چلا جائے گا۔ یہ سوچ ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو شوق دلایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے، اس موقع کو غنیمت سمجھنے کے لیے ان کو للکارتے تھے، آمادہ کرتے تھے۔ لوگوں مہینہ آ رہا ہے، لوگوں مہینہ آ چکا ہے، لوگوں مہینہ آ چکا ہے، حاضر ہو چکا ہے، اور اس میں ایسی ایسی فضیلت ہے، ایسی ایسی فضیلت ہے۔ اس مہینے کے اندر ماہ رمضان کی اس موسم میں روزوں کے علاوہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم۔ اس مہینے کے اندر خاص عبادت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس ایک رات کی فضیلت سے، اس کی خیر سے محروم کر دیا گیا، وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی محروم ہوتا ہے، اس کے اجر و ثواب سے وہی محروم ہوتا ہے جس کی مقدر میں محرومی لکھ دی گئی ہو، جس کی قسمت میں محرومی لکھ دی گئی ہو۔ اس طرح ڈلکارتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میرے بھائیو، ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی عزم کریں، ارادہ کریں اور پورے طور پر کمر کس لیں، پھر ہیلے بہانے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہمیشہ سال بھر ہیلے بہانے کرتے ہیں، اس کام کی وجہ سے یہ نماز نہیں پڑھا، اس کام کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا، اس کام کی وجہ سے تلاوت نہیں کرنے کا موقع ملتا، یہ ہیلے بہانے نہیں کرنا۔ ابھی سے طے کر لو، اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرو۔ اسی لیے میں آج جو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی ذات کو نصیحت کرنا ہے اور آپ حضرات تک پیغام اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں پہنچانا ہے کہ ہمارا رمضان کا مہینہ کیسے گزرے، ہمارے روزے کیسے گزریں، ہماری تلاوت قرآن کریم کیسی گزرے، ہمارا قیام اللیل کیسے گزرے۔ یہ سب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سلف امت کی سیرت کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے رمضان گزارا کرتے تھے۔ ایک ہے رمضان کا آنا اور گزر جانا، اور ایک ہے اس موسم کے آنے پر ہمیں اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ہمیں کیسے اس موسم کو گزارنا ہے۔ تو گزرنے سے تو خود گزرے گا موسم، آپ ہم کچھ بھی کریں نہ کریں، مہینہ تو آئے گا چلا جائے گا، لیکن ہمیں اسے کیسے گزارنا ہے، یعنی اس موسم سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ کتاب و سنت اور سلف صالحین، صحابہ تابعین، طب تابعین، خیر القرون کے منہج پر، ان کے راستے پر، ان کی سیرت پر چلنے کا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں اور عمل اور سلوک کا الحمدللہ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ہم اس مہینے میں رمضان کیسے گزرے، اس کی عبادات کیسی ہوں، رمضان میں عبادات کا اہتمام کیسا ہو، کس انداز سے ہمارا رمضان کا یہ پورا موسم ساری عبادات کے ساتھ، ساری نیکیوں کے ساتھ گزرے، اس سلسلے میں سلف امت کا طریقہ کیا تھا۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔
اگر لوگ اسی طرح سے ایمان رکھیں گے جیسے نبی کے صحابہ کے صحابہ ان کے صحابہ ایمان رکھا کرتے تھے تو لوگ ہدایت کے راستے پر چل پڑیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم خیر القرون کے نقش قدم پر رمضان گزارنے کی تیاریاں کر لیں، اس کے لیے اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں، اپنے کام کاج کو مرتب کر لیں، اپنا شیڈول طے کر لیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے۔ ہم پورے 11 مہینوں میں ہیلے بہانے کر کے نہ جانے کتنی عبادتوں سے ہم نے اپنا میرے بھائیوں اپنی عبادتوں کو ضائع کر لیا، اسے مؤخر کر لیا یا اسے کما حقہ ادا نہیں کر سکے۔ اب یہ رمضان کا موسم بھی ویسے ہی نہ گزر جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی اور اس مہینے کے لمحات کی، اس کی ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے کما حق مستفید ہونے کی، اور اس میں نام اعمال کو بھرنے اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، اور اپنی معافی، اپنی مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور جہنم سے اپنی گردنوں کی آزادی کا انتظام کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام کی سیرت ہمارے سامنے، تابعین کی زندگی ہمارے سامنے۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امت کے سلف، جیسا کہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے بڑی وضاحت سے کہ امت کے سلف کا رویہ یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 6 مہینے تک رمضان کی آمد کے لیے دعائیں کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور رمضان آ جانے کے بعد اسے پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ، پوری محنت اور جفاکشی کے ساتھ گزارتے تھے، اور گزارنے کے بعد کالر ٹائٹ نہیں کرتے تھے، یعنی کبر اور گھمنڈ نہیں ہوتا تھا ان کے اندر کہ پورا رمضان بڑی نیکیوں میں گزرا ہے، بلکہ 6 مہینے اب رمضان کے بعد رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ پورا سال رمضان ہی کے دھن میں ان کا وقت گزرتا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ سلف کے یہاں رمضان کے سلسلے میں کتنا انہماک پایا جاتا تھا، وہ کتنی فکر مند ہوا کرتے تھے رمضان کی آمد کے سلسلے میں۔ میرے بھائی، یدعونا 6 اشہر، 6 مہینے انتظار، دعائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان لے آئے، رمضان تک جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی عبادت کرنے کے بعد کانوا یدعون 6 اشہر ان یتقبلہ منہم، 6 مہینے دعا کرتے تھے اللہ رمضان کو ان سے قبول فرما لے۔ یہ سلف کا طریقہ تھا۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جن سلف کا یہ طریقہ رہا ہو رمضان کے سلسلے میں، رمضان کی آمد کے سلسلے میں، اس میں عبادات کے اہتمام کے سلسلے میں اور عبادات کی قبولیت کی فکر کے سلسلے میں، وہ صحابہ رمضان کیسے گزارتے رہے ہوں گے، سلف، تابعین، تبع تابعین رمضان کیسے گزارتے رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اسی سلسلے میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، جبکہ اس روایت کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، مرفوع ضعیف قرار دیا ہے، لیکن سلف صالحین یعنی تابعین سے یہ اثر، یہ قول صحیح سند کے ساتھ، حسن سند کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت مکحول شامی رحمت اللہ علیہ اور دیگر کئی تابعین سے یہ روایت صحیح سند کے ساتھ مروی، مرفوع ضعیف ہے لیکن موقوف یعنی مقطوع صحابہ کرام کے بعد تابعین کے اثر کے اندر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ وہ کہتے تھے، دعائیں کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم سلمنا الی رمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا یا رب العالمین۔ دعائیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کے وہ ساتھی تابعین دعائیں کیا کرتے تھے، اور ایک نہیں بلکہ بہت سارے تابعین سے یہ اثر منقول ہے، وہ دعائیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، کہتے تھے اے اللہ ہمیں رمضان کی آمد تک سلامت رکھنا، رمضان کی آمد تک ہمیں سلامت رکھنا، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم صحت کے ساتھ زندہ رہیں، عافیت کے ساتھ زندہ رہیں، تندرستی رہے تاکہ رمضان کی عبادتیں کر سکے۔ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم سلمنا الی رمضان، ہمیں رمضان تک محفوظ رکھنا، سلامتی عطا فرمانا، عافیت عطا فرمانا، اور جب رمضان آ جائے اللہم تسلمہ منا وسلم رمضان لنا، اور رمضان کو ہمارے لیے محفوظ رکھنا، اسی کی دوسری تعبیر ہے، یعنی رمضان سلامتی کے ساتھ آئے، عافیت کے ساتھ آئے، حالات اچھے رہیں تاکہ ہم رمضان کی عبادات کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اور تسلمہ منا متقبلا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس رمضان کو ہم سے سلامتی کے ساتھ قبول فرما۔ سلامتی کے ساتھ قبول فرما کیا مطلب؟
کمیاں نہ رہیں، کوتاہیاں نہ رہیں، خلل نہ رہے، رمضان کے روزوں کو نہ بگاڑا ہو، تلاوتی قرآن کو نہ بگاڑا ہو، ریاکاری کا کام نہ کیا ہو، دکھاوے کا کام نہ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے کرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ ساری نیکیاں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پا سکے۔ اس طرح سے امت کے سلف تابعین دعائیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین اور امت کے سلف تبع تابعین اور بعد کے لوگ انہی کے نقش قدم پر چلنے والے میرے بھائیو ائمہ محدثین، فقہا، امت کے اعیان، اجلہ، علماء اور ائمہ کس طرح سے رمضان کو گزارا کرتے تھے میرے بھائیو، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات خاص طور پر آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ یہاں پر وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ وہ کیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے مہینے، ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ روایت مرفوع سند کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو بیان کی جاتی ہے اسے ضعیف قرار دیا ہے محدثین نے۔ روایت ضعیف ہے، لیکن عام دعا کی حیثیت سے انسان دعا کر سکتا ہے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ ایسے ایک بات، وہ ایک روایت وہ بھی بڑی مشہور ہے جو عام طور پر بہت ساری مسجدوں میں خطبوں کے اندر باقاعدہ اسے پڑھا جاتا ہے، رمضان کے خطبوں کے اندر خاص طور پر اسے پڑھا جاتا ہے، اور یہ روایت ضعیف نہیں ہے بلکہ موضوع اور جھوٹی روایت ہے۔ اس میں بیان کیا جاتا ہے لو علم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بندے جان لیں کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، رمضان کی فضیلت کا علم اگر اللہ کے بندوں کو ہو جائے، رمضان میں جو کچھ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں اگر اس کا علم اللہ کے بندوں کو ہو جائے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ پورا پورا سال رمضان ہی رہے۔ سال کا ایک مہینہ نہیں، 2 3 نہیں، بلکہ 12 کے 12 مہینے رمضان ہی رمضان رہے۔ یعنی اس روایت کو میرے بھائیو امت کے علماء نے، محدثین نے اس کو موضوع اور جھوٹی قرار دیا ہے، لیکن اسے پڑھا جاتا ہے، اسے بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے اور بھی روایتیں ہیں، خیر یہ الگ موضوع ہے کہ رمضان کے حوالے سے جو روایتیں جھوٹی ہیں، بے اصل ہیں، موضوع ہیں، یا مثال کے طور پر بے سر پیر کی اسے بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک موضوع ہے، کسی موقع پر اس پر بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جو ہمیں بات کرنی ہے میرے بھائیو، سلف صالحین کا طریقہ رمضان میں کیا ہوتا تھا، اور زیادہ لمبی بات نہیں کرنا ہے، 2-3 جو بنیادی باتیں ہیں۔ رمضان کے روزے وہ کیسے رکھا کرتے تھے، رمضان کے روزوں کا اہتمام کیسا کیا کرتے تھے، اور رمضان کی جو دوسری بڑی عبادت ہے ماہ رمضان کی، وہ میرے بھائی قیام اللیل ہے، تراویح ہے، یہ کیسے پڑھا کرتے تھے، کیا طریقہ تھا ان کا، کیا انداز تھا ان کا، کس طرح سے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا اس مہینے سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم اترا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں قرآن اترا، بڑا گہرا رب ضبط ہے اس کا۔ اس لیے یہ 2-3 باتیں خاص طور پر آپ کے سامنے، ایسے صدقات وغیرہ کا مسئلہ بھی ہے، صدقے کے بارے میں سلف کا کیا طریقہ تھا، میں سرسری طور پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ جانے چاہیے، سلف کے یہاں رمضان کی آمد کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی، اس کی عبادات ادا کرنے کے بعد قبولیت کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی، کس طرح سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں ماہ رمضان کے روزے کیسے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزے وہ برڈن سمجھ کے نہیں رکھتے تھے، بوجھ سمجھ کے نہیں رکھا کرتے تھے۔ کتنے ہمارے ایسے لوگ ملیں گے، کتنے پڑوس میں ملنے جلنے والے، کہ رمضان کی آمد جب ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے ان کا ٹائم ٹیبل ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کا کاروبار، ان کی آمد و رفت کا مسئلہ ڈسٹرب ہوتا ہے، کھانے پینے کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خلل پیدا ہو جاتا ہے ان کے اندر، ان کے کاروبار یا مثال کے طور پر ان کے جاب کا جو نظام ہے اس پہ اندر خلل پیدا ہوتا ہے، تو وہ الجھن کا شکار ہوتے ہیں، الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں ان کے ذہنوں کے اندر یا ان کے دلوں کے اندر اس انداز کی چیز پیدا ہوتی ہے کہ یہ ایک طرح کا خلل ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے شیڈول کو متاثر کر رہی ہے۔ ایک مہینے تک اب ہمارا کام ڈسٹرب رہے گا، ہماری انکم ڈسٹرب ہو جائے گی، ہمارا معاملہ ایسا ہو جائے گا ویسا، یعنی گویا کہ وہ رمضان کی آمد پر اس طرح سے خوش نہیں ہوتے جس طرح سے خوش ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا موسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے امت اسلام کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کی طرف سے برکت و سعادت کا ایک سیزن ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسے ہمیں بہت زیادہ شرح صدر کے ساتھ، آرزوؤں کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ گزارنا ہے، شرف سمجھ کر کے گزارنا ہے، سعادت سمجھ کر کے گزارنا ہے، برڈن اور بوجھ سمجھ کر کے نہیں گزارنا ہے۔
اور دوسری بات، سلف صالحین کیسے گزارا کرتے تھے، روزہ کیسے رکھا کرتے تھے؟ وہ روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں رکھتے تھے کہ بس کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، بیوی سے ملاقات کرنا چھوڑ دیا، بس ایسے ہی نہیں تھا ان کا روزہ. ان کا روزہ صحیح معنوں میں روزہ تھا. میرے بھائی، روزہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو عربی میں صوم، سیام کہا گیا قرآن کی آیتوں میں، حدیثوں میں، سیام کا، صوم کا یعنی روزے کا سب سے گہرا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو کرے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. ایسے تو ساری نیکیاں جو بھی ہیں، فرائض واجبات، نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا عمرہ ہو یا قربانی، کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے اندر کنٹرول کرنے کی ضرورت نہ ہو، صبر کرنے کی ضرورت نہ ہو. انسان کنٹرول نہیں کرے گا تو مال خرچ نہیں کرے گا. انسان اپنے نفس پر ضبط نہیں کرے گا تو ٹھنڈے بستر چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا، گرم بستر چھوڑ کے سردیوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا. ظاہر ہے کہ اس طرح کے حالات میں انسان جبر کرتا ہے، اپنے نفس پر دباؤ ڈالتا ہے. انسان اگر نفس پر دباؤ نہیں ڈالے گا، کنٹرول نہیں کرے گا طبیعت کو، تو انسان مال خرچ کرنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. ہر چیز میں آدمی حج کرنے کے لیے اتنا دور نہیں جائے گا، کئی لاکھ روپے خرچ نہیں کرے گا. ان ساری عبادات کے اندر کہیں نہ کہیں نفس پر طبیعت پر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے، نفس کو قابو میں کرنا ہوتا ہے، نفس کو تیار کرنا ہوتا ہے نہ چاہنے کے باوجود بھی. لیکن یہ تصور قابو میں کرنے والا، ضبط کرنے والا، نفس پر دباؤ ڈالنے والا تصور سب سے زیادہ اور صحیح معنوں میں رمضان کے اندر پایا جاتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزے کی عبادت میں پایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ تصور سب سے زیادہ، اسی لیے روزے کو صبر کہا گیا ہے. روزے کو کیا کہا گیا ہے؟ صبر کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 روایت بلکہ 3 روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رمضان شہر الصبر، شہر رمضان شہر الصبر. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. یہ مہینہ صبر کا ہے. کس چیز سے صبر؟ آدمی کھانے سے صبر کرتا ہے، پینے سے صبر کرتا ہے، شہوت سے صبر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، ان تمام برائیوں سے، ان تمام منکرات سے جو عام طور پر روزے کے علاوہ کے موسم میں یا روزے کے علاوہ حالات میں انسان سارے کام کرتا رہتا ہے، ان تمام کاموں سے بھی انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے. اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، کتنے ایسے روزے دار ہیں، کتنے ایسے روزے دار ہیں، رب صائم، بہت سارے ایسے روزے دار ہیں، لیس من صیامہ الا الجوع والعطش، ان کے روزے کا سوائے بھوک کے، پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. روزے کا مطلب کیا رہتا ہے ان کے ہاں؟ صرف بھوکا رہ گیا، پیاسا رہ گیا، بس اس کے سوا سارے گندگی کام کر رہا ہے. گالیاں بھی دے رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، جہالت بھی کر رہا ہے، ٹائم پاس بھی کر رہا ہے، کھیل کود بھی کر رہا ہے، لہو لعب بھی کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ کے سو بھی رہا ہے. میرے بھائیو، تو کتنے ایسے روزے دار ہیں، بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جن کے روزے سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وَرُبَّ قَائِمٍ، اور کتنے ایسے تراویح پڑھنے والے ہیں، قیام اللیل کرنے والے ہیں، لیس من قیامہ الا السحر، جن کی تراویح پڑھنے کا، جن کی قیام اللیل کرنے کا، جن کے جاگ کر کے عبادت کرنے کا سوائے رات جگے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بس اتنا ہوتا ہے کہ رات جاگ گیا ہے، سویا نہیں ہے، جاگ رہا تھا، لیکن اس کا اجر بھی ملے، اس کا ثواب بھی ملے، اس کی نیکی بھی ملے، یہ سب نہیں حاصل ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے حقوق ہیں، جو اس کے آداب ہیں، اس انداز سے وہ قیام اللیل نہیں کرتا، سیام نہیں رکھتا، روزے نہیں رکھتا جیسے رکھنا چاہیے، بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ بقیہ سارے کام کرتا ہے مثال کے طور پر، تو اس کو روزے کا کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بھوکا پیاسا رہ گیا. سلف کا طریقہ یہ نہیں تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو ہم پڑھتے رہتے ہیں میرے بھائیو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر فرمایا تھا، مشہور روایت ہے نا، جو آدمی ہے نا، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جہالت کا کام نہ چھوڑے، مثال کے طور پر اور دیگر برائیاں کرنا نہ چھوڑے، اس کو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں بھوکا پیاسا رہتا ہے؟ جب اس کی پابندی نہیں کرتا تو بھوکا پیاسا رہنے کا فائدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ تو ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرات صحابہ کرام، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت دیا کرتے تھے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو، امت کو. آپ کہا کرتے تھے، لیس الصیام من الجوع والعطش، سن لو امت کے لوگوں، تمہیں روزہ کیسے رکھنا ہے. اور اسی پر صحابہ نے عمل کیا، اسی پر صحابہ کے بعد تابعین نے عمل کیا، اسی پر بعد کے لوگوں نے عمل کیا، اسی پر ہم سب کو بھی عمل کرنا ہے، ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری یہی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لیس الصیام من الجوع والعطش. میرے بھائیو،
اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ بھوک سے پیاس سے وقت گزارنے کا نام نہیں ہے. وَإِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ. روزہ نام ہے لغو سے بچانے کا، لغو سے بچنے کا، لغو سے بیہودہ، فضول، بیکار، بے مقصد چیز، بے فائدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام. اور رفث یعنی شہوت، شہوت کی باتیں، شہوت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. اسی لیے اگر تمہارے سامنے کوئی آئے، تم روزے کی حالت میں رہو، اور کوئی آئے اور تم سے گالی گلوچ کرنا شروع کر دے، تمہارے ساتھ بدگوئی کرنا شروع کر دے، برا بھلا تم کو کہنا شروع کر دے، اول فول بولنا شروع کر دے، یا جہالت کا رویہ اختیار کرنا شروع کر دے، تو تم اس کا ساتھ دینا شروع مت کر دو، مقابلہ کرنا شروع مت کر دو، اس کا انتقام لینا، بدلہ لینا مت شروع کر دو، بلکہ تم کہہ دو انی صائم، بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں زبان کا غلط استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں. تو روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے زبان کو بھی قابو میں کرنے کا، کان کو بھی قابو میں کرنے کا، آنکھوں کو بھی قابو میں کرنے کا، اعضاء اور جوارح کو بھی قابو میں کرنے کا. میرے بھائیو، سلف صالحین کا روزہ کیسے ہوتا تھا، اس حوالے سے ایک اثر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح سند کے ساتھ مروی، حضرت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی صحیح قرار دیا. اس میں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلف کا روزہ کیسے ہوتا تھا. دیکھو، کہتے ہیں جابر بن عبداللہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک وجوارحک. جب تم روزہ رکھو، جب تم روزے کی حالت میں رہو، روزہ رکھو تو صرف تم بھوکے رہنے، پیاسے رہنے کو روزہ مت سمجھو، بلکہ ضروری ہے کہ تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، تمہارا کان بھی روزہ رکھے، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہارے سارے اعضاء اور جوارح روزہ رکھیں، یعنی سب اپنے اپنے کاموں سے کنٹرول میں رہیں. یہ کان غلط نہ سنے، یہ آنکھ غلط نہ دیکھے، یہ زبان غلط نہ چلے، سارے اعضاء اور جوارح قابو میں رہیں، قدم غلط چیز کی طرف نہ اٹھے، شرمگاہ کا استعمال نہ ہو. اس طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ، اور آگے دیکھو اس کو اور باریکی سے سمجھایا، باریکی سے سمجھایا وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ. اور دیکھنا گھر کا جو خادم ہے نا، خادم، اور آج جو ہے نا خادم اس کو نہیں بولتے، یہ جو لوگ جاب کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں اس کو ملازم کہا جاتا ہے، اس کو نوکری کرنے والا، ملازمت کرنے والا کہا جاتا ہے. خادم گھر کے اندر ہوا کرتا تھا، جو ان کا ساری خدمت کیا کرتا تھا، کھانا پانی بستر وغیرہ سارے کام. کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جب تم رہو تو خادم کے ساتھ بھی زبان غلط استعمال مت، ڈانٹ ڈپٹ مت کرو اس کو، ایسا کوئی لفظ استعمال مت کرو جس سے خادم کو تکلیف ہو جائے. وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ. خادم کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، تب جا کے تمہارا روزہ صحیح معنوں میں روزہ ہوگا. اور کیا فرمایا وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ. یہ جابر فرماتے ہیں، سلف امت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ. اور دیکھو جب روزے کی حالت میں تم رہو نا تو تمہارے اوپر وقار ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے. تو وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ تمہارا روزہ گزرنا چاہیے، یعنی بالکل آدمی میرے بھائیو ہین لین، بالکل ایک دم کول مزاج کے ساتھ، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، پوری آمادگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا احساس، روزے کا احساس، ماہ رمضان کا احساس، اور ایک ایک لفظ، ایک ایک سیکنڈ ہمارا میرے بھائیو نیکیوں میں لکھا جا رہا ہے. ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے، ہماری عبادت جس کے لیے ہم یہ وقت گزار رہے ہیں اس میں خلل نہ ہو جائے، اس میں کوتاہی نہ ہو جائے، وہ متاثر نہ ہو جائے. اس احساس کے ساتھ زندگی روزے کی حالت گزارنی چاہیے ہمیں. تو وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ. وقار، ادب، سکون، ایک دم اس طرح سے روزہ گزرنا چاہیے. اور اخیر میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. اللہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، ایک جملہ دیکھ لو، ویسے ایک جملہ، کتنا پیارا جملہ. فرماتے ہیں جابر، کہتے ہیں لا یکن یوم فطری کا و یوم صومی کا سوا. دیکھو اللہ کے بندو، تمہارا روزے والا دن اور بغیر روزے والا دن دونوں برابر نہ ہو جائے. جیسے روزے کے علاوہ رہتے ہیں نا ہم لوگ، ہر چیز جیسے چاہا بولا، جیسے چاہا چلا، جو چاہا رویہ اختیار کیا، جیسے زبان، جیسے عمل، جیسے قول، ویسے فعل، جو چاہا جیسے چاہا کہا کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے.
لا یکن یوم فطری کا و یوم صومی کا سوا، تمہارا روزے والا دن اور تمہارا بغیر روزے والا دن دونوں برابر نہ ہو جائے، نمایاں فرق ہونا چاہیے کہ تم، اور وہ حدیث صاف کہتی ہے نا، جب تم سے کوئی گالی گلوچ کرنے لگے تو تم کیا کہہ دو، انی امرؤ صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، روزے سے ہوں، میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا، انتقام نہیں لے سکتا، ورنہ تمہارے انتقام کی وجہ سے میرا روزہ ضائع ہو سکتا ہے، میری نیکی برباد ہو سکتی۔ اس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے امت کے سلف۔ میرے بھائیوں، یہ چند مثالیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں۔ خیر، رمضان کے اندر بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل، تراویح جس کو ہم کہتے ہیں، میرے بھائیوں تراویح اور قیام اللیل یہ دأب الصالحین من قبلکم، تم سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں، ساری امتوں کے اندر ان سب صالحین کا طریقہ رہا ہے، ان کی سیرت رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو قیام اللیل، تراویح یا تہجد جو بھی آپ کہہ لیں، سب ایک ہی چیز کے 2 3 4 5 نام ہیں، کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو اس بات کا حکم دے رہا، ٹھیک ہے امت کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اس کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ اسی سیاق میں، یعنی قیام اللیل کے سیاق میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اب قیام اللیل اور قرآن کریم کی تلاوت، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ قیام اللیل رات میں کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لمبی تلاوتوں کے ذریعے سے، لمبی تلاوتوں کے ذریعے سے لمبا قیام کیا کرتے تھے سلف امت، اسی لیے اس کو قیام اللیل کہا گیا۔ ایسا نہیں کہ اس نماز کے اندر صرف قیام ہے جنازے کی طرح، اس کے اندر رکوع بھی ہے، اس کے اندر سجدہ بھی ہے، اس کے اندر قومہ بھی ہے، اس میں تشہد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا نام قیام اللیل کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس میں قیام لمبا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، سلف کا طریقہ کیا تھا؟ سلف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو 3 دن نماز پڑھیں، 3 راتیں نماز پڑھائی تھی، 23ویں تاریخ، 25ویں تاریخ اور 27ویں تاریخ رمضان کی۔ کیسے پڑھایا تھا معلوم آپ کو؟ وہ جو نماز پڑھائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نماز میں 23ویں تاریخ کو جو آپ نے نماز پڑھائی تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا، 1/3 حصے تک تلاوت ہوتی رہی، نماز پڑھی جاتی رہی۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تربیت دے رہے تھے، آپ تربیت دے رہے تھے، بتا رہے تھے کیسے اس کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو، عشاء کی نماز کے بعد سے اگر تراویح شروع کی جائے اور 1/3 رات تک، آپ کیسے حساب لگائیں گے؟ آپ غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق کا ٹائم، اس پورے ٹائم کو، اس کے گھنٹے جوڑنے کتنے گھنٹے بنتے، اس کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کر دیں 3 حصوں میں، ایک حصہ جہاں کمپلیٹ ہوتا ہے وہ 1/3 رات ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی رات آپ نے پڑھایا کتنا؟ 1/3 رات تک آپ نے تراویح پڑھائی صحابہ کرام کو، وہی 8 رکعت، 2 رکعت اور پھر 1 رکعت، یعنی 3 رکعت وتر ملا کر کے 11 رکعت۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے 25ویں شب کو جب نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، تو الی نصف اللیل، آدھی رات تک نماز چلتی رہی، اور لمبی تلاوت ہوئی، اور لمبی تلاوت۔ میرے بھائیو، اسی لیے تو قیام اللیل نام رکھا گیا اس کا، ورنہ سجود اللیل بھی رکھا جا سکتا تھا، رکوع اللیل بھی نام رکھا جا سکتا تھا، نہیں، لیکن قیام اللیل، کیونکہ تلاوت لمبی ہونی چاہیے اس کے اندر۔ دوسری رات آپ نے کہاں تک پڑھائی؟ آدھی رات تک۔ اب پوری رات کو آپ جوڑ لیجئے، جہاں تک آدھا ہوتا ہے وہاں تک آپ نے گویا کی نماز پڑھائی۔ اور اس کے بعد 27ویں شب کو جب اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، تو کہاں تک پڑھایا معلوم آپ کو؟ الی ثلثی اللیل الی فروع الفجر، یعنی صبح صادق کے قریب تک آپ نماز پڑھاتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری سحری بھی چھوٹ جائے گی، یفوتنا الفلاح، ہم سے سحری چھوٹ جائے گی، اتنا لمبا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھایا۔ میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ ہاں، اکتاتے نہیں تھے، نہ اکتاتے تھے نہ تھکتے تھے۔ روایت میں ہے، صحیح روایتوں کے اندر موجود ہے کہ کنا نعتمد علی العصی من طول القیام، لمبے قیام کی وجہ سے ہم لوگ لاٹھیوں پر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہونے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے، اس پلر سے اس پلر تک رسی باندھ کر کے کبھی کبھی ٹیک لگا کر کے کھڑے ہونے کی نوبت آ جاتی تھی۔ یہ صورتحال ہوتی تھی قیام اللیل کی۔
لیکن صحابہ اکتاتے نہیں تھے. جس رات اللہ کے نبی نے آدھی رات تک پڑھایا تھا اس رات آدھی رات گزر چکی اور آدھی رات کے بعد صحابہ کرام پھر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی یہ پوری رات جو آدھی باقی ہے اس میں بھی پڑھا دیتے تو بہت اچھا رہتا. ہماری بڑی چاہت ہے کہ آپ بقیہ رات بھی پڑھائیں. لو نفلتنا لیلتنا ہذہ بقیت لیلتنا ہذہ. اے اللہ کے نبی اگر آپ بقیہ رات جو ابھی باقی بچی ہے نا آدھی رات آپ اس میں بھی پڑھا دیتے ہم کو تو بہت ہماری چاہت پوری ہو جاتی. ہم بہت دل چاہتا ہے کہ ہم رات کو خوب نمازیں پڑھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, بس آپ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے اور جو شخص اپنے امام کے ساتھ لاسٹ تک پڑھتا ہے جب تک کہ امام سلام پھیر نہ دے یعنی فارغ نہ ہو جائے تو بقیہ رات جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ یہ رات بقیہ رات بھی پڑھائیے اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اپنے امام کے ساتھ اخیر تک نماز پڑھا ہے اس کو ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ رات کا ثواب لکھ دے گا. کتب اللہ لہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر لکھے گا پوری رات تک, پوری رات کا ثواب اس کو مل جائے گا. تو آپ لوگ پڑھ چکے ہو آدھی رات تک ہم نے سلام پھیر دیا آپ کو ثواب مل جائے گا. آپ کیوں اس کے لیے ضد کر رہے ہیں کہ بقیہ رات بھی آپ پڑھائیے. اچھا یہی ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی مسجد میں 8 رکعت سے زیادہ تراویح ہو رہی ہے نا 20 ہو رہی ہے, بہت ساری مسجدوں میں ہوتی ہے تراویح, یا مثال کے طور پر حرمین شریفین میں بھی ہوتی ہے, وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, خیر اس پر بات کرنے کا یہ موقع نہیں, وہ سیاسی مسئلہ ہے. اس لیے حرمین شریفین کے علاوہ دنیا کی کسی مسجد میں سعودی عرب کے کسی مسجد کے اندر 8 رکعت سے زیادہ یعنی کل ملا کے 11 رکعت سے زیادہ تراویح نہیں ہوتی وتر کے ساتھ. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اگر کوئی 8 رکعت پڑھ کر کے یا 10 رکعت پڑھ کر کے نکل جانا چاہتا ہے کہ بعد میں 1 رکعت وتر پڑھ کر کے 11 رکعت پڑھ لے گا تو اس کو لوگ منع کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من صلی مع امامہ حتی ینصرف کتب لہ بقیۃ لیلتہ. جو شخص اپنے امام کے ساتھ اخیر تک رہے گا اس کو پوری رات کا ثواب لکھا جائے گا. اب چاہیے کہ پوری امام کے اخیر تک امام کے ساتھ میں رہنا چاہیے اس کو. یہاں ایک بات سمجھ میں ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حدیث جس حدیث میں یہ بات آئی ہے, جس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی ہے میرے بھائیوں کہ جو شخص اپنے امام کے ساتھ اخیر تک رہے گا یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے فارغ ہو جائے اس کے لیے پوری رات کا اجر و ثواب لکھا جائے گا. یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی جب آپ نے خود تراویح پڑھائی تھی. اور آپ نے کتنی پڑھائی تھی؟ آپ نے وتر کے ساتھ 11 رکعت پڑھائی تھی. تو یہ حدیث ہی اسی حدیث سے متعلق ہے, یہ مسئلہ ہی اسی حدیث سے متعلق ہے جو نماز تراویح سنت کے مطابق پڑھی جا رہی ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی عملی سنت اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صاف بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا ہے. تو اس لیے یہ بات نہیں کہنی چاہیے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حدیث سنت کے ساتھ 11 رکعت جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے امام کے ساتھ جو لاسٹ تک رہے گا اسے پوری رات کا ثواب ملے گا. اب اگر مثال کے طور پر کوئی نفل سمجھ کر کے 20 پڑھ رہا یا کوئی اور تعویل کر کے کوئی اور توجیہ کر کے یا گنجائش سمجھ کر کے 20 یا 20 سے زیادہ پڑھتا ہے, 8 سے زیادہ 10 12 14 16 18 20 یا 26 36 49 پڑھتا ہے تو اس کو یہ منع کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ 8 رکعت کے بعد نہیں نکل سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث آپ کے لیے ہے ہی نہیں, یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت یعنی 11 رکعت پڑھنے والوں کے لیے ہے. امام کو چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق پڑھے, امام کو چاہیے کہ وہ 8 رکعت تراویح پڑھائے 2 رکعت کر کے اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھائے. یہ سنت کی نماز ہوگی وتر, قیام اللیل یا تہجد یا تراویح جو بھی آپ کہہ لیں, اس کے ساتھ یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے, زیادہ پڑھنے والوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائیوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے باوجود صحابہ کرام کیا کہتے تھے, اے اللہ کے نبی آپ پوری رات پڑھائیے, پوری رات پڑھ. یہ حالت تھی صحابہ کرام کی, اتنا تھا. آج مسئلہ کیا ہے, آج ہم لوگ ٹائم ٹیبل طے کر دیتے ہیں, معذرت کے ساتھ عام بات ہے, یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں. ہم نے طے کر لیا 1 گھنٹے میں تراویح ختم ہو جانی چاہیے, 1 گھنٹے میں مثال کے طور پر 1 گھنٹے 5 منٹ 10 منٹ میں تراویح اور عشاء کی نماز ختم ہو جانی چاہیے. اب اگر امام صاحب نے اگر 5 منٹ زیادہ لے لیا تو اعتراض کرنا شروع کر دیتے, ارے بھائی 5 منٹ زیادہ ہو گیا, آج تو 1:15 ہو گیا, آج تو 1:45 ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. کیا طریقہ ہے یہ 5 منٹ 10 منٹ آپ ٹریفک میں آدھے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں, آپ کو فکر نہیں ہوتی ہے, مجبوراً کھڑے رہتے ہیں, لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں, تو آپ شوق سے کھڑے رہتے ہیں. اور اگر عبادت میں اگر 5 منٹ زیادہ چلا گیا تو اعتراض کرنا شروع کر دیتے. یہ کون سی سلفیت ہے میرے بھائی؟
یہ کون سا سلف کا روزہ ہے، یہ کون سا سلف کا قیام ہے، یہ کون سی سلف کی عبادت ہے جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر لگاؤ ہو، عبادت سے دلچسپی ہو، عبادت سے محبت ہو، تو میں کہتا ہوں میرے بھائیو، آپ کو 1 گھنٹے نہیں گھنٹوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا، شرط یہ ہے کہ دل لگا ہوا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں۔ انسان جس لالچ میں لائن لگا کر کے کھڑے ہوتا ہے، جس مال کی چاہت میں، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کی دھن ہوتی ہے، اس لیے اسے گھنٹے 2 گھنٹے بھی لائن میں کھڑا ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اگر عبادت سے لگاؤ ہو جائے تو نہیں احساس ہوگا۔ میں آپ کو ایک سلف کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی سیرت میں، امام بخاری کا نام سبھی لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں، موقع نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ واقعہ خود امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کی شرح کرنے والے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدی الساری کے اندر لکھا ہے، اور حافظ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے، اور بھی دیگر مورخین نے بھی لکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان میں قیام اللیل کرتے تھے نا، تو رمضان میں قیام اللیل جیسے سلف کا طریقہ تھا ویسے کیا کرتے تھے۔ ایک رکعت میں 200 رکعتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ 200 رکعت، سورہ آل عمران میں 200 رکعت ہے جو 2 پاروں پر مشتمل ہے۔ میرے بھائیو، ایک رکعت میں اگر 200 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہو تو آپ بتائیے کہ وہ 8 رکعتیں 16 پاروں پر مشتمل ہو جائیں گی۔ کیسا قیام اللیل تھا سلف صالحین کا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ویسے ہی ہونا چاہیے، عزائم کم ہو گئے، ہمت کم ہو گئی، طاقت کم ہو گئی، ایمان کمزور ہو گیا، لیکن پھر بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں اس کو سکون کے ساتھ پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں، حساب نہ لگائیں گھنٹے منٹ سیکنڈ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روزے داروں کو بغیر حساب و کتاب اجر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے ہے، یعنی ریاکاری نہیں کر سکتا ہے بندہ۔ نماز میں ریاکاری کر سکتا ہے، زکوٰۃ میں ریاکاری کر سکتا ہے، حج اور عمرے میں ریاکاری کر سکتا ہے، صدقے میں ریاکاری کر سکتا ہے، نذر و نیاز اور قربانی میں ریاکاری کر سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں کر سکتا۔ جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور روزے سے نہ ہو، لیکن ریاکاری نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ روزہ عمل ایسا ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ چوری کر کے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، شہوت پوری کر سکتا ہے، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ نہیں کھاتا، نہیں پیتا، نہیں شہوت پوری کرتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے، اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، یعنی ریاکاری کا کوئی موقع نہیں اس کے اندر، اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیگر نیکیوں کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے گا، لیکن روزے داروں کو بے حساب و کتاب اجر دیا جائے گا۔ تو روزے کا ثواب بغیر حساب و کتاب کے، اور ہم نماز میں قیام اللیل میں کھڑے ہوتے ہیں تو گھنٹے منٹ سیکنڈ کا حساب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ موسم روزی کمانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ روزے کا موسم نیکیاں کمانے کا ہے۔ اس لیے اسے 11 مہینوں پر قیاس مت کرو۔ 11 مہینوں پر قیاس کر کے اپنی دنیا دارانہ سوچ، اپنی مادیت اور اپنا کام، اپنا جاب اور اپنی بیوپار کے سلسلے میں مت فکر کرو، اس کو مقدم کر لو۔ یہ موقع دوبارہ میسر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ کتنے ایسے ساتھی تھے ہمارے ساتھ تھے پچھلے سال، روزہ رکھا، قیام کیا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد موت کے نظر ہو گئے، آج ہمارے ساتھ میں نہیں ہے رمضان کے اندر۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس کو غنیمت سمجھو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ رمضان کے علاوہ، یعنی روزوں کے اندر قیام اللیل کے اندر جو پڑھتے تھے اس کے علاوہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، دن میں ڈیلی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ سوچیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے۔ آج بھی میرے بھائیو، ایک عام آدمی، مناسب قرآن کی تلاوت کرنے والا آدمی اطمینان سے بھی اگر پڑھنا چاہے گا تو 1 گھنٹے میں 2 پارے 2.5 پارے پڑھ لیتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 13 گھنٹے۔ اور یہ طریقہ تھا سلف کا کہ جیسے رمضان لگتا، بڑے بڑے محدثین، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینے کے اندر مسجد نبوی میں میرے بھائیو حدیث کے امام، بڑے امام، چوٹی کے امام، ان کی حالت یہ تھی پوری سال تو وہ درس دیا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ جیسے رمضان شروع ہوتا سارا درس کا حلقہ بند، درس کی مجلسیں بند، ساری کلاسیں بند کر دیتے تھے، پوری توجہ کے ساتھ قرآن کریم پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ قرآن کریم، وہی تلاوت، وہی اوڑھنا، وہی بچھونا، ہر منٹ ہر سیکنڈ قرآن کی تلاوت پر لگ جایا کرتے تھے۔
کیسے نہیں پڑھا جا سکتا ہے؟ بالکل پڑھا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ پڑھنے والے آج بھی پڑھتے ہیں۔ جن بچوں نے حفظ کیا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ انہیں آخری پیریڈ، آخری موڑ پر جب ان کا آخری امتحان ہوتا ہے کہ حفظ ان کا مکمل ہو چکا ہے، تو انہیں ایک دن بیٹھا کر کے پورے دن میں 2 حفاظ 3 حفاظ پورے قرآن کو 1-2 مجلسوں میں سنتے ہیں اور یہ بچے سناتے ہیں۔ بالکل ممکن ہے، پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر۔ اور ہم نے عرض کیا کہ مستند روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو یہ حالت تھی کہ علم حدیث کا درس لوگ بند کر دیا کرتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ کہتے تھے رمضان قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا، اے اللہ اس کو جنت ملنی چاہیے کیونکہ میں نے دن میں اس کو کھانے پینے، شہوت، گالی گلوچ، فضول بکواس سارے کاموں سے روک دیا تھا۔ اور قرآن آئے گا اللہ کے سامنے، اللہ اس کو جنت ملنی چاہیے کیونکہ راتوں کو جاگ جاگ کر کے یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو رمضان کیا ہے؟ رمضان روزہ، صیام اور قرآن کا نام ہے، اس طرح سلف کہا کرتے تھے۔ تو بہرحال امام بخاری کی بات چل رہی تھی، بیچ میں دوسری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھتے رہے اس قدر۔ اب یہاں یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ بات تو ہو گئی کتنی لمبی تلاوت، کتنا زیادہ قرآن پڑھنا، کتنی زیادہ تلاوت کرنا، تلاوت ہی کا اہتمام کرنا، یہ بات تو ہو گئی۔ تلاوت میں اور نماز کے اندر توجہ کتنی زیادہ ہوتی تھی، کتنا زیادہ انہباق ہوا کرتا تھا، کتنا خشوع ہوا کرتا تھا، کتنا خضوع اور للہیت ہوا کرتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، اور واقعہ حافظ ذہبی نے اپنی کتاب کے اندر، ابن حجر نے اپنی کتاب کے اندر صحیح بخاری کی شرح میں نوٹ کیا ہوا ہے کہ نماز کے دوران اتنا منہمک ہو کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ نماز کے دوران 17 مرتبہ زنبور ایک کیڑا ہے، ایک حشرات اڑنے والا کیڑا ہے جس کو اپنی زبان میں ہم لوگ غالباً ہڈا کہتے ہیں۔ اس کیڑے نے 17 مرتبہ ان کے جسم کی مختلف جگہوں پر ڈنک مارا، ڈسا انہیں، لیکن وہ نماز میں بدستور لگے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب سلام پھیرا تو جا کر کے تب اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا دیکھو کسی جانور نے، کسی کیڑے نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، میں نماز کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا جسم کے اوپر تو 17 جگہوں پر سوجن موجود تھی جہاں جہاں اس نے ڈنک مارا تھا۔ لوگوں نے پوچھا امام رحمۃ اللہ علیہ سے، امام بخاری سے، کہ نماز کی حالت میں 17 مرتبہ اس جانور نے آپ کو ڈسا، اس کیڑے نے، اور آپ نے نماز نہیں توڑی؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے احساس تو محسوس ہو رہا تھا لیکن کنت فی سورۃ فاحببت ان اتمھا، لیکن میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے نہیں چاہا کہ اس کی طرف توجہ کروں، میری چاہت ہوئی کہ جب تک سورت مکمل نہیں ہو جائے گی میں نماز نہیں ختم کروں گا۔ میرے بھائی اتنی توجہ ہوا کرتی تھی۔ صدقہ، سلف صدقہ کیسے کیا کرتے تھے؟ صدقہ کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا؟ کم زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ دل کا ہے۔ دل، جیب غنی ہو نہ ہو، اکاؤنٹ بوجھل ہو نہ ہو، بیلنس زیادہ ہو نہ ہو، دل غنی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، اصل مالداری ساز و سامان اور وسائل کی کثرت کا نام نہیں ہے، اصل مالداری دل کی مالداری کا نام ہے۔ یہ نفس غنی ہونا چاہیے، یہ نفس مالدار ہونا چاہیے، خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ سلف امت کے پاس کیا تھا میرے بھائی؟ کتنے لوگ تھے جن کے پاس دولت کا انبار رہا ہوگا؟ عام طور پر تو فقیر لوگ تھے، غریب لوگ تھے میرے بھائیوں، لیکن ان کا دل غنی ہوا کرتا تھا، ایک جذبہ تھا کہ رمضان میں صدقہ کرنا چاہیے، اس لیے صدقہ کیا کرتے تھے۔ سلف سے روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو چاہے وہ ایک پیاز صدقہ کر دے، اگر پیاز صدقے میں دینے کی طاقت ہوتی تھی تو گھر سے پیاز نکال کر کے لاتا اور غریب کو دے دیتا، یہ لے جاؤ۔ یہ حالت تھی۔ تو آدمی کو جو حیثیت اس حیثیت صدقہ کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فقراء مہاجرین، فقراء وہ فقیر مسلمان مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے، وہ مالداروں سے 100 سال یا 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ دل غنی ہونا چاہیے، دل۔ وہ مالدار ہیں، دل کے مالدار ہیں، وہ مالدار ہیں، وہ پیسوں اور دولت کے مالدار ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے موسم کو، رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، روایتی انداز سے نہ گزر جائے،
سلف امت کی سیرت کی روشنی میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے انہوں نے روزہ رکھا ہم ویسے ہی روزہ رکھنے کی کوشش کریں، جیسے قیام اللیل کیا ہم بھی ویسے ہی قیام اللیل کریں، جیسے انہوں نے قرآن کی تلاوت کیا ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں، جیسے انہوں نے صدقہ دیا ہم بھی ویسے ہی صدقہ کریں، جیسے انہوں نے وقت گزارا اپنے آپ کو تقوی اور وقار کے ساتھ رکھا رمضان کی حالت میں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے رمضان کی ساعتیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔